اسم ہوتا ہے تو منصوبات 12 ہیں، اس میں تو 5 تو مفاعل خمسہ ہیں، یعنی 5 مفعول ہیں، 5 قسم کے مفعول ہیں، مفعول مطلق، مفعول لہ، مفعول معہ، مفعول بہ، مفعول فیہ، وہ آپ کو ضرورت نہیں ہے بتا دیں گے۔ تو اس میں ایک ہے حال اور ایک ہوتا ہے تمیز۔ تو بعض اسم منصوب اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ حال بیان کر رہے ہوتے ہیں، فاعل یا مفعول کی جو حالت کو بیان کرے، جو اسم فاعل یا مفعول کی، آپ کو ہی تو سکھا رہا ہوں، فاعل اور مفعول کی حالت کو بیان کرے، اس کو کہتے ہیں حال۔ تو اس کا ترجمہ کرنا ہے اس حال میں۔ اب یہاں پر یہ نا کہ من بعد ایمانکم، وہ چاہتے، اہل کتاب میں سے بہت سے چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں پھیر دیں، لوٹا دیں تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن، کفر کی حالت میں۔ ٹھیک ہے، حسدن، حسد میں اب یہ بھی حسدن جو ہے نا، یہ بھی تنوین والا ہے نا، منصوب ہے، یہ بھی اس میں یہ بھی حال ہے، حسدن، حسد کرتے ہوئے۔ حال کو سمجھ لیں ذرا اپنی زبان میں مزید، کہ جیسے کہتے ہیں کہ عربی کا ایک مثال کا ترجمہ کرنا ہے، جانی زیدن راکبن، میرے پاس زید آیا سوار ہو کر۔ اب یہ زید آیا، یہاں تو بعد ایک جملہ کمپلیٹ ہو گیا نا کہ زید آیا، لیکن وہ کیسے آیا؟ پیدل آیا، سوار ہو کر آیا، آہستہ آہستہ آیا، جلدی جلدی آیا، بھاگتا ہوا آیا، خوبصورت بن کے آیا، گندا گندیلا آ گیا، کس حالت میں آیا؟ اس کو کہتے ہیں حال۔ ٹھیک ہے، تو ایسے یہ دیکھیں حسدن، حسد کرتے ہوئے، یعنی وہ تمہیں لٹانا چاہتے ہیں، کیوں؟ کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے، حسد کرتے ہوئے۔ جی، من عند انفسہم، اپنے نفسوں کے، میرے کا مطلب ہوتا ہے سے، اندہ، پاس، یعنی وجہ سے، انفسہم، اپنے دل، اپنے دلوں کی وجہ سے، اپنے نفسوں کی وجہ سے۔ من بعد، اس کے بعد، ما، جو، تبینہ، واضح ہو گیا، لہم، تمہارے لیے، الحق، ان کے لیے واضح ہو گیا، ان کے لیے حق۔ فاعفو، فاعفو، تو معاف کر دو، وصفحو، یہ آپ نے ترجمہ کیا ہے فعل امر میں، حکم میں، کیا علامت ہے اس کی؟ اینڈ پر ساکن ہوتا ہے فعل امر، اور شروع میں عام طور پر الف ہوتا ہے نا، الف زبر آ یا الف زیری، تو یہ ہے اعفو، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ملایا ہے تو وہ کہہ رہا ہے فاعفو۔ وصفحو، تو درگزر کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یا عطیہ، لے آئے، اللہ بامرہ، اپنا حکم، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز کی طرف قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اس میں دیکھیں نا گہرائی ہے، ابھی میں نے چونکہ مطالعہ نہیں کیا، میرے علم میں بھی نہیں، لیکن آپ کو یہ ایکٹیویٹی دی جاتی ہے، اگر آپ کریں، اگر آپ کے پاس وقت ہو، کہ یہاں اللہ پاک کوئی بھی لفظ ایکسٹرا زائد نہیں لاتے۔ تو فاعفو کا معنی ہے معاف کرو، وصفحو کا معنی ہے درگزر کرو، تو درگزر کا معنی بھی معافی ہوتا ہے نا، صرف نظر دونوں میں فرق کیا ہے یہ آپ کو تفاسیر بتائیں گی۔ تفاسیر میں اہل لغت نے، اور نہ صحیح تو انہوں نے شاید وضاحت کی ہو، یہ جو حافظ عبدالسلام پٹوی صاحب کی تفسیر پڑھی ہوئی ہے ادھر، تفسیر قرآن العظیم، اس میں آپ دیکھیں تو دونوں کو ڈھونڈ کے مجھے بھی بتائیں، مجھے اگر وقت ملا تو پھر میں بھی دیکھوں گا کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ فاعفو، کس غلطی کو معاف کرنا عفو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عفو و درگزر، ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عفو و درگزر۔ عفو کا معنی بھی معاف کرنا ہے، درگزر کا معنی بھی معاف ہی کرنا ہوتا ہے نا، درگزر کرنا، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ درگزر کا مطلب میرے خیال میں یہ ہے کہ پھر دوبارہ اس کو یاد نہ کیا جائے، اس کو ایک دفعہ معاف کر کے دوبارہ اس کو ہمیشہ کے جیسے بلا دیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو آپ دیکھیں گے مزید سر، تو دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہے چھوٹی غلطیوں کو معاف کرنا ہے، بڑی غلطیوں کو معاف کر دینا، یہ بھی ان فرقوں میں سے ایک فرق ہوگا کہ چھوٹی موٹی غلطیوں کو صرف نظر کر دینا درگزر ہوگا۔ جی، وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو، الصَّلَاةَ، نماز کو، وَآتُوا، اور ادا کرو، الزکوٰۃ، زکوٰۃ،
वमा और जो एक एक आयत पढ़नी है आपने, अगली आयत भी कर दी आपने। जी आगे जी अब्दुल कीमो और कायम करो सलात नमाज आत ज़कात और अदा करो ज़कात वमा और जो तुक़द्दिमो आगे भेजो लिअन्फुसिकुम नहीं, तुम आगे भेजो, तुम आगे भेजो लिअन्फुसिकुम अपने नफ्सों को मिन खैर कोई बेहतरी की तरफ खैरिन बेहतरी की तरफ वमा तुक़द्दिमू और जो भी तुम आगे भेजो लिअन्फुसिकुम अपने नफ्सों के लिए मिन खैरिन कोई भी भलाई। खैरिन जो है ना ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है माल पर भी, और खैर जो है वो कुरान पर भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यही लफ्ज़ खैर जो है कुरान पर भी इस्तेमाल हुआ है, और लफ्ज़ खैर जो है वो दीन की किसी बात पर भी इस्तेमाल हुआ है। दीन की कोई भी बात सिखाना ये खैर है, कोई भी अच्छी और भलाई की बात सिखाना ये खैर है। और खैर जो है वो माल को भी कहा गया, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन, जो भी तुम आगे भेजोगे अपनी नफ्सों के लिए, मिन खैरिन किसी भी माल से, किसी भी माल में से आप जो खर्च करोगे अपने लिए आपने भेजोगे तो माल मुराद हो जाएगा। या अगर ये इससे मुराद दीन है, ये कुरान है इससे मुराद, तो जो भी आप कुरान पढ़ा के यानी आगे अपने लिए भेजोगे एक अमल, ठीक है, वो खैर से मुराद है। ठीक है, लफ्ज़ खैर जामे लफ्ज़ है, इसमें जी अपना इशारे सवाब खुद ही करना है, खुद ही जी। ताजिदूहु तुम पाओगे इंदल्लाह अल्लाह की तरफ से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह बिमा तामलून जानता है, बेशक अल्लाह ताला बिमा तामलून जो तुम अमल करते हो बसीरुन देखने वाला है। खूब देखने वाला है। ये खूब किसका माना है? ये तनवीन ये मुबालगे का सीगा मुबालगे का। फ़ईल उनके वजन पर है। यहाँ तक तैयार किया, ये इससे अगली भी तैयार किया। जी जी ऐसा वक़ालू और वो कहते हैं नहीं यदखुलुल जन्नह कि यहाँ माजी है ना सर, हरगिज़ दाखिल नहीं किए जाएंगे जन्नत में इल्ला मन एक है सर दाखिल किया जाना, वो है कि शुरू में पेश आ जाए, तो यह युदखल, यह है नहीं या दाखिल होगा अल जन्नत जन्नत में, इल्ला मन काना हुदन व नसारा, यानी कि सिवाय यहूदी या नसरानी की, सिवाय उसके कि मन काना जो कोई हो यहूदन यहूदी, दिल का मानिए हम ये उनकी आरज़ुएं हैं। कुल उनसे कह दीजिए हाथु बुरहानकुम कि कोई दलील ले आओ, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। आरज़ू एक पॉजिटिव भी हो सकती है मस्बत, और एक नेगेटिव मनफी भी हो सकती है ना आरज़ू। तो अमानी यानी कि झूठी ख्वाहिशें पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा जी। जी अगर तैयार की है तो पढ़नी है सर जी। भला हरगिज़ नहीं, ये पिछली आती थी तो आयत खोली। भला हरगिज़ नहीं मन असलमा, सर क्यों नहीं, भला क्यों नहीं, भला क्यों नहीं, सॉरी भला क्यों नहीं मन असलमा, लेकिन जो इस्लाम लाया, लेकिन जो वजह लिल्लाहि अल्लाह के लिए, असलमा युस्लिम को मतलब है कि फर्मा बरदार करना, झुका देना। मन असलमा यानी आपने सही तर्जमा किया है, लेकिन हम जाएंगे लफ्जी पर ताकि नेक्स्ट ये लफ्ज जब आए तो हम उसका तर्जमा खुद से कर सकें। बामुहावरा में तर्जमा जो मफहूम तो उतर जाता है, लेकिन वो फिर नेक्स्ट जो है ना वो फिर हमें याद करना पड़ता है, इसलिए हम कोशिश करें। तो असलमा युस्लिम का मतलब है फर्मा बरदार होना। जब अल्लाह ताला ने फरमाया है इसी सिपारे के एंड पर कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि अस्लिम के फर्मा बरदार हो जा, काल असलम तो उन्होंने अर्ज किया अल्लाह मैं फर्मा बरदार हो गया। ठीक है, फलम्मा तल्ला जबीनहु वतल्लहु लिलजबीन फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब वो दोनों फर्मा बरदार हो गए और झुक गए, वतल्लहु लिलजबीन और उनको लिटा दिया जबीन के पेशानी के बल पर, तो अस्लमा दोनों फर्मा बरदारी पर लग गए। ठीक है ना जी। यहाँ पर क्या है
من اسلم جس نے بھی فرما بردار کر دیا، جھکا دیا، وجہ ہو اپنے چہرے کو، جی سر، اللہ کے لیے، وہ محسن اس حال میں کہ وہ محسن ہو، احسان محسن ہو، محسن احسان کرنے والا، اللہ اجرہ عند ربہ، تو بس اس کے لیے اجر ہے اللہ کے پاس، رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کو کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ حزن۔ جی تو ہم اپنا ساتھ پیوریفائی کریں اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا بھی ہم بھی اس کیفیت میں آگے ہیں کہ ہم نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے فرما بردار کر دیا ہے۔ چلو چہرے کے اندر جو چیزیں ہیں کیا ہم نے ان کو اللہ کے ہاں فرما بردار کر دیا ہے؟ کیا ہماری زبان فرما بردار ہو گئی ہے؟ ہم فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زبان سے صحیح بولتے ہیں، گالی سے رک گئی ہے، غیبت سے رک گئی ہے، فحش گوئی سے اور بے حیائی کی باتوں سے یہ زبان رک گئی ہے، اور جہاں سے اللہ نے بات کرنے سے روکا ہے، جس کے ساتھ بات کرنے سے اللہ نے روکا ہے، اس سے یہ رک گئی ہے، اور منہ کے اندر ہی، چہرے کے اندر ہی جو ہے وہ آنکھیں بھی ہیں، تو کیا یہ فرما بردار ہو گئی ہیں کہ یہ جس سے اللہ نے جس کو دیکھنے سے روکا ہے اس سے رک گئی ہیں؟ ٹھیک ہے، اور اس میں چہرے میں ہی کان بھی آتے ہیں، تو کان کیا فرما بردار ہو گئے ہیں؟ جس کو اللہ نے سننے سے روکا ہے اسے رک گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، چہرے کے اندر ہی جو ہے وہ دماغ بھی آ جاتا ہے، تو یہ نہیں کہ جو 5 سینسز ہیں ان کا تعلق انہی کے ساتھ ہی ہے نا، انہی چیزوں کے ساتھ، ایک سینس یہ ہے وہ ٹچ ہے، تو باقی تو یہ ساتھ جاننے کی نا، علم کی جو سینسز ہیں وہ چہرے میں ہی اللہ نے رکھی ہیں، یعنی جب بندہ بولتا ہے، بول کر پوچھ سکتا ہے علم، یا دیکھ کر وہ سمجھ سکتا ہے علم ہدایت، یا سن کر سیکھ سکتا ہے انسان، یا ان کے ذریعے سے، ان نوافذ کے ذریعے سے، آگے دماغ کے ذریعے سے انسان سوچ سکتا ہے۔ تو علم کے جو اعضاء ہیں یہ اللہ نے اوپر رکھے ہیں، علم جو ہے وہ بلند ہے، بلند و بالا چیز ہے نا، علم جو ہے وہ اونچی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے نیچے جو اعضاء ہیں یہ کمانے کے ہیں، یہ اس سے نیچے ہیں، جتنے اعضاء اس سے نیچے جو اعضاء ہیں وہ اس سے زیادہ سفلی ہیں، اور یہ علو ہیں، بلند ہیں یہ اعضاء۔ خیر، تو چہرے کو بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں کہ جس نے فرما بردار کر دیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، تو کیا ہم نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے فرما بردار کر دیا ہے؟ اگر کر دیا ہے تو خوش نصیب ہیں، تو وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہوں، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ اور یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی اصطلاح قرآن پاک میں کئی مقامات پر استعمال ہوئی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور بھی بہت مقامات پر یہ بار بار آئے گی آیت۔ تو ایک تو یہ ہے، تو خوش نصیب ہے انسان کہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے فرما بردار کر دیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے چہرے کو اس کی طرف یکسو ہو کر متوجہ کرتا ہوں، انی وجہت، میں یکسو ہو کر اپنے چہرے کو موڑتا ہوں، وجہیہ، اپنے چہرے کو، للذی، اس کے لیے، فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، حنیفاً، یکسو ہو کر، تو میں اپنے اللہ کی طرف ہی متوجہ ہوتا ہوں، اپنے چہرے کو اللہ کی طرف لگاتا ہوں۔ کیا ہم نے اپنے چہرے کو اللہ ہی کی طرف لگا دیا ہے؟ نہیں، آج کے ہماری سوچ اور فکر نے اللہ کے علاوہ کئی اوروں کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں نا، ساتھ ہم شیطان کی باتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ساتھ ہی ہم دوسری تہذیبوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، شیطان کے بندوں کی طرف جو ہے نا ادھر ادھر بھی منہ مار لیتے ہیں، ادھر ادھر کے بھی جو ہے نا وہ معاملات، لفظ تو میرے پنجابی آ رہے تھے ذرا، وہ اتنے مناسب نہیں لگتے نا، وہ تہذیب میں وہاں کے کھے کھا لیتے ہیں، ادھر ادھر کی کھے بھی کھا آتے ہیں، تو وہ پھر ہم نے اپنے چہرے کو اپنے رب کے لیے یکسو نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا یہ بھی، کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے چہرے کو یکسو ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔
تو صرف اپنے دین پر ہی آپ لگ گئے ہیں، اگر اپنے اللہ کی طرف لگ گئے ہیں تو ہم نے اپنے چہرے کو یکسو کر لیا. بھلا من اسلم، نہیں سیکھ رہے ہیں نا، میں بھی اور آپ سیکھیں، اور اس کی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے چہرے کو اپنے رب کے لیے فرما بردار کرنا ہے. اوکے جی، یہاں تک پڑھا تھا جی. آیت نمبر کیا ہے؟ 113. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود، اور کہا یہودیوں نے. یہ قالت یہ مؤنث کا صیغہ ہے، آگے یہود جو ہے وہ مذکر آ رہا ہے. تو یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب فعل کے بعد فاعل جو آ رہا ہو ان دونوں کے درمیان میں فاصلہ نہ ہو اور فاعل جو ہے وہ عاقل ہو تو اس کے لیے فعل جو ہے وہ واحد مؤنث لیا جاتا ہے. وقالت الیہود، کہا یہودیوں نے. کیا کہا؟ لیست النصارى، نہیں ہے نصارہ عیسائی. وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حنود. تو نصارہ عیسائی، نصارہ ناصر سے ہے نا، ناصر مدد کرنے والے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے جو حواریون تھے وہ نصارہ کہلائے، اور بعد میں پھر انہوں نے اپنا لقب یہی رکھا عیسائیوں نے کہ ہم نصارہ ہیں. ٹھیک ہے، تو نصارہ عیسائیوں نے کہا، مسیحیوں نے جو آج کل اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، ہمارا قرآن ان کو عیسائی اور ان کو نصارہ کہتا ہے، ہمارا قرآن ان کو نصارہ کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے ہم ان کو عیسائی کہتے ہیں. وہ اپنے آپ کے لیے عیسائی لفظ نہیں استعمال کرتے، وہ مسیحی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، خیر. تو وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا، لیست النصارى، نہیں ہے نصارہ، علی شیء، کسی چیز پر، یعنی یہ کسی شریعت پر، کسی دین پر، کسی حق پر، کسی صحیح بات پر نہیں ہے. وقالت النصارى، اور کہا نصرانیوں نے کہ لیست الیہود علی شیء، کی یہودی کسی چیز پر، یہ حق پر نہیں ہے، کسی شریعت اور دین پر قائم نہیں ہے. تو یہ ایک دوسرے کو دونوں ہی کہتے ہیں کہ یہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں اسلام کے خلاف یہ دونوں اکٹھے جمع ہو جاتے ہیں. الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے وہ تمہارے خلاف ملت واحد ہو جاتا ہے. وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل آپس میں اتنے دور ہیں کہ ایک دوسرے کے نبیوں کو بھی یہ برا بھلا کہتے ہیں، خصوصاً یہودی بدبخت. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو ہم وہ سوچ نہیں سکتے، اس کی ترجمانی بھی نہیں کر سکتے. بیدبی سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے لفظ یہ کہتے ہیں، لیکن پھر جب مسلمانوں کے خلاف جمع ہونے کی بات ہوتی ہے تو وہ ایک ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جیسے وہ تمہارے خلاف ایک ہو جاتے ہیں، تم بھی ان کے خلاف ایک ہو جاؤ. لیکن ہم نے نبیوں کی توہین نہیں کرنی. ہاں نہیں، وہ توہین میں معاملے میں نہیں، لڑائی کے معاملے میں، لڑائی کے معاملے میں وہ تمہارے خلاف اکٹھے جب جیسے ہو جاتے ہیں، تم بھی ان کے مقابلے میں اکٹھے ہو جاؤ. اچھا جی. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ یتلون پڑھتے ہیں الکتاب، کتاب کو. کذالک، ایسے ہی، قال کہا، الذین، ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، مثل قولہم، ان کے قول کے مثل. یعنی لا یعلمون، لا یعلمون، لا علم، یہ جو قریش مکہ کے لوگ جو ہیں یہ امیون ہیں. ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، پیچھے کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، ان میں سے کچھ امی ہیں جو کتاب نہیں جانتے. ٹھیک ہے، صرف وہ خواہشوں پر ہی کام چلا رہے ہیں. تو انہی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ایسے ہی جیسے یہودیوں نے عیسائیوں کے متعلق کہا، عیسائیوں نے یہودیوں کے متعلق کہا، ایسے ہی یہ جو بت پرست ہیں لا یعلمون، جو نہیں جانتے، یعنی علم نہیں رکھتے، یہ امی اور جاہل لوگ جو ہیں، یہ بھی یہود و نصارہ کے قول کی طرح کہتے ہیں مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یہ کسی حق پر نہیں. فاللہ یحکم بینہم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن.
فیما اس چیز میں جو کانو تھے وہ فیہ جس میں یختلفون اختلاف کر، یعنی جس چیز میں وہ اختلاف کرتے تھے دنیا میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت والے دن ان کے درمیان میں فیصلہ کرے گا۔ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ ومن ازلم اور کون ہے اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ومن کون، ازلم بڑا ظالم ہے، من سے من اس سے کہ جو منع کرتا ہے مساجد اللہ، اللہ کی مسجد سے۔ چلے جلدی سے، جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ کس بات سے منع کرتا ہے؟ این یذکر یہ کہ ذکر کیا جائے فیہا ان مسجدوں میں اسمہ اس کا نام، وسعا اور جو کوشش کرتے فی خرابیہا اس کی خرابی میں، جو مسجدوں سے منع کرے اور مسجد کی خرابی میں وجہ بنے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں مسجد میں کی خرابی جہاں ہو رہی ہو ہماری وجہ سے، کسی وجہ سے، تو ڈر جانا چاہیے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے۔ اگر کسی مسجد کے ماحول کو خراب کرے، لوگوں کو خراب کرے، کسی لحاظ سے بھی مسجد کی آبادکاری کی خرابی کرے، یا مسجد کی انفراسٹرکچر جو ہے، یا اس کی در و دیوار جو ہے، جو اس کی لائٹس ہے، جو اس کا معاملہ ہے، اصل جو اس کا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایک نظم و ضبط ہے، لوگوں کا آنا اور جو ہے وہ دین کا کام چلنا، اس کے اندر کوئی خرابی ڈالتا ہے، کوئی اس کو اس کے خلاف کرتا ہے، اس کو اس کے خلاف کرتا ہے، اس طرح کے معاملے لڑاتا جھگڑاتا ہے، یا برے معاملات خیالات رکھتا ہے ایک دوسرے کے خلاف، تو اس میں مسجد کی خرابی ہوتی ہے، جس میں مسجد کا ماحول خراب ہوتا ہے، لوگ جو ہے وہ دین سے دور ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ سجدہ سے عبادت نہیں کرتے، یعنی جس طرح کی بھی خرابی ہوتی ہے، تو کسی طرح کی خرابی میں ہمیں وہ حصہ دار نہیں بننا چاہیے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لہم نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوہا یہ کہ وہ داخل کریں ہوں ان میں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی یعنی جو یہ کریں گے مسجد کی خرابی کا باعث بنیں گے یا مسجد سے روکیں گے، لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، یعنی بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں ہے، لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سے اگلی 3 آیات بھی یاد کرنی ہے، 5 پوری کرنی ہے۔ یہاں میں پرٹیکولرلی اس کا ذکر تو نہیں جو خانہ کعبہ میں ان کو نہیں جانے دیتے، یہ جو اسپیسیفکلی ایک شان نزول کے تحت آیات آتی ہے نا، وہ صرف اسی کے لیے نہیں ہوتی، اس کا حکم عام ہوتا ہے، تمام آیات کا حکم عام